صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب احباب مل کے بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ سامعین ذی وقار، آج جامع مسجد بابری میں درس شعور قرآن کی نشست ہو رہی ہے، اور آپ احباب جانتے ہیں کہ اپنی اس جامع مسجد میں قرآن پاک کی بڑی مشہور سورہ مبارکہ سورہ واقعہ کا ترجمہ اور تشریح بیان ہو رہی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم کے فضل اور اس کی رحمت سے آج سورہ واقعہ کا آخری سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ واقعہ آج مکمل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ پچھلے سبق میں جو مضمون بیان ہوا تھا، رب کائنات نے جو احکامات بیان فرمائے تھے، اس میں جنت اور دوزخ کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کے ذریعے یہ سمجھانا چاہا کہ جنت اور دوزخ ضرورت ہے بند کر دے جنت اور دوزخ برحق ہے، اور اس پر علمی اور عقلی بالخصوص دلائل دیے تھے۔ یہ بھی بند کر دیں۔ آج کی جو گفتگو ہے، یہ گفتگو بھی اسی مضمون کا ہی حصہ ہے، اور آج والی ساری گفتگو میں ہمارا جو ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ موت آنی ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آج کی گفتگو تقریباً اس حوالے سے ہے۔ اور جب موت آ جائے گی تو موت کے بعد نیک لوگوں کا انجام اور برے لوگوں کا انجام وہ کیا ہوگا، اس پر تھوڑی سی بات ہے۔ اور آپ یقین کیجئے، جیسے ہر بندے کو اپنے کام کا زیادہ اچھا پتہ ہوتا ہے، کوئی مستری ہے تو اسے زیادہ اچھا پتہ ہے کہ اینٹ کس طرح کی اچھی ہوتی ہے، مسالہ کیسا اچھا ہوتا ہے، اور اپنی فیلڈ کے متعلقہ وہ زیادہ اچھا جانتا ہے۔ اسی طرح کوئی پرچون کا دکاندار ہے تو اسے سودا سلف کا زیادہ اچھا پتہ ہوگا، دوسرے بندے کو اتنا اچھا پتہ نہیں ہوتا۔
آپ یقین کیجئے، چونکہ یہ ہمارا شعبہ ہے اور قرآن پاک سے جب میں سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوں یا پیچھے جتنی پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ یقین کریں کہ جتنے خوبصورت دلائل اللہ کریم نے بندوں کے لیے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، ممکن ہے اور بھی کئی جگہوں پر ہوں گے، لیکن ابھی تک میں نے اتنے خوبصورت دلائل نہیں پڑھے۔ اور پھر آپ دیکھیں، یہ بات 100% حقیقت ہے کہ ہم، میرے جیسا بندہ، ہم 10 گھنٹے بھی تقریریں کرتے رہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ 10 گھنٹے میں نے بہت تھوڑی بات کی ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک میرے جیسا بندہ یا ایک اچھے سے اچھا عالم، اس کی ساری زندگی کی تقریریں ایک طرف، اور قرآن پاک کا ایک لفظ بھی اگر پڑھا جائے تو اس لفظ کا وزن زیادہ ہے، وہ جس قرآن پاک کے ان الفاظ جیسی خوبصورتی آ ہی نہیں سکتی۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی کی ساری تقریریں ایک طرف، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ان کا وزن ایک طرف، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پھر بھی بھاری ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، پچھلے درس میں یہ بات ہوئی تھی، اس پر تھوڑے سے دوستوں کو کچھ مسئلہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سمجھا رہا ہے دلائل دے کر، اور پچھلی گفتگو میں یہ بات ہوئی تھی کہ وہ رب العالمین ہے، اسے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر کوئی مالک، کوئی ٹھیکیدار، کوئی کسی فرم کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، اب وہ اپنے مینیجر کو یا اپنے ورکر کو، اپنے فیکٹری میں کام کرنے والوں کو، یا ٹھیکیدار اپنے ماتحت ملازموں کو صرف آرڈر کرتا ہے، بات سمجھانے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا وہ کہتا ہے جی یہاں پر دیوار کر دیں، ایک مثال ہے۔ آپ جو نیچے مزدور ہے، مزدور کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کہ جی صاحب جی یہاں پر دیوار ہم کیوں کر رہے ہیں، مزدور اتنی جرت نہیں کرتا۔ اور پھر مالک کو بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیکیدار کو بھی ضرورت نہیں ہے، یا فیکٹری مالک کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر کام کی حکمت آپ کو بتائے کہ جی یہ فلاں پرزہ آپ تیار کریں، یہ ہم اس وجہ سے تیار کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور یہ فلاں جگہ پر استعمال ہوگا، ہمیں ملک کے مختلف شہروں سے اس کے آرڈر بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس لیے آپ بنائیں۔ مالک اتنی بات کرتا ہی نہیں ہے، مالک صرف کہے گا کہ فلاں چیز تیار کرو اور بس۔ اور ورکر اس کے نیچے اس کی فیکٹری میں بھلے 1000 بندہ کام کرتا ہے تو اس 1000 بندے پر لازم ہے کہ کمپنی کا آرڈر آ گیا کہ یہ کام کرو تو بس کرو۔ اب وہ صحیح ہے، غلط ہے، اس کا فائدہ ہونا ہے نہیں ہونا، تھوڑا ہونا ہے زیادہ ہونا ہے، منافع کتنا آنا ہے، اس سے ورکر کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ آرڈر از آرڈر۔ آپ آرمی میں دیکھ لیں، آرمی کے اندر کبھی کسی سپاہی کو جرت ہے کہ وہ جرنیل سے پوچھے کہ سر آپ یہ والا آرڈر ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ تو جرنیلوں کی پیدا کرنے والی ذات ہے، فیکٹری مالکان بھی اس کے مخلوق ہیں، ٹھیکیدار بھی اس کی مخلوق ہیں، یعنی رب تو ساری کائنات کا رب ہے نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ صرف آرڈر دے دے، حکم دے دے کہ یہ کام کرو، تو میرے خیال اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نماز پڑھو بس، تو میرے خیال اتنا ہی کافی ہے۔ یا وہ فرمائے کہ آخرت کے دن سب سے حساب کتاب ہوگا، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یا وہ فرمائے کہ ایمان لاؤ، نہیں لاؤ گے تو سزا ملے گی، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن قربان جائیں اس مالک کی مہربانی پر، اس مالک کی کرم نوازی پر، اس کا کرم دیکھیں، اس کی مہربانی دیکھیں کہ وہ مالک کبھی ہمیں جنت کے قصے سناتا ہے کہ دیکھو بھائی منا رہا ہے، ہمیں منا رہا ہے کہ مان جاؤ، دیکھو نیک کام کرو گے، اچھے کام کرو گے تو یہ جنت ہے تمہارے لیے۔ اور پھر کبھی اچھے کام کرنے کے لیے ہمیں عذاب سے بھی ڈرا رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ساری آیات موجود ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو برے کام کرو گے تو یہ عذاب ہے تمہارے لیے، جہنم ہے تمہارے لیے۔ اور یہ تو دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ، تیسرا سٹائل یہ ہے، تیسرا طریقہ تبلیغ یہ ہے جو رب کائنات نے جو پیٹرن اپنایا، جو سٹائل اپنایا، وہ کیا کہ اللہ تعالی ہمیں دلائل سے سمجھا رہا ہے،
حالانکہ وہ مالک ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ آرڈر کر دے کافی ہے، اس کی طرف سے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کمال درجے کی محبت اور کرم ہے اس مالک کا کہ وہ ہمیں منا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح مان جاؤ، اس طرح مان جاؤ، اس طرح مان جاؤ، اور دلیلیں دے کر ہماری عقل اور ہمارے دماغ کو مطمئن کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں دلیل ہوتی ہے دو طرح کی، ایک دلیل ہے جس کو ہماری ٹرم میں، ہماری اصطلاح میں دلیل نقلی کہتے ہیں، وہ نقل والی نقلی نہیں، نقل یعنی جو لکھی ہوئی دلیل ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جی نماز پڑھیں، دلیل کیا ہے؟ آپ فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس لیے نماز قائم کرو۔ یہ تو ہے نقلی دلیل، یعنی جو قرآن پاک میں نقل کی گئی یا حدیث پاک میں لکھی گئی۔ اور ایک دلیل وہ ہوتی ہے کہ جس کو عقلی دلیل کہا جاتا ہے، جس کو عقلی دلیل کہا جاتا ہے۔ عقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جواب آئے جی کیوں کریں عبادت؟ تو اب اس کے جواب میں کہا جائے عبادت اس لیے کریں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ رب ہی ہمیں پال رہا ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، تو جس نے بنایا اور جس نے کھانے کو دیا تو اس کی عبادت تو کرنی چاہیے، یعنی جس کا کھائیں اس کا گائیں تو صحیح، یا جس سے آپ کو رزق ملتا ہے آپ اس کا ادب، اس کا حیا تو کرتے ہو، آپ اپنے مالک کا، اپنے باس کا، اپنے ٹھیکیدار کا، یا جس کے ذریعے آپ کو تنخواہ ملتی ہے آپ اس کا حیا تو کرتے ہو نا۔ تو جو رب آپ کو پال رہا ہے، آپ کو رزق دے رہا ہے اور آپ کو پیدا بھی کیا ہے تو اس کا حیا کرنا تو بنتا ہے۔ تو انسان کی عقل مطمئن ہوتی ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، حیا کرنا تو بنتا ہے۔ اب اس کا حکم ہے کہ عبادت کرو تو ہاں عبادت تو کرنی چاہیے۔ اس دلیل کو کہتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل ہے کہ جو انسان کی عقل کو مطمئن کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھانا چاہا اور سمجھانے کا ارادہ فرمایا، اور کہ کسی نہ کسی طرح یہ بندے بھلے عذاب سے ڈر کر یا جنت سے راضی ہو کر یا یہ عقلی باتیں سن کر عقل ان کی مطمئن ہو جائے، اور اس طرح یہ بندے میری راہ کی طرف آ جائیں، گمراہی سے بچ جائیں اور ہدایت کی طرف آ جائیں، اور یہ اندھیروں سے نکل آئیں اور روشنی کی طرف آ جائیں، بد عقیدگی سے بچ جائیں اور خوش عقیدہ اور اچھے نظریات کی طرف آ جائیں۔ یہ رب کائنات قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے یہ بات فرماتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ وہ ہر طریقے سے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سیدھے رستے پر آ جائیں اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت کے رستے پر آ جائیں۔ انہی میں سے ایک آج کی گفتگو کا یہ حصہ ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، آپ ترجمہ سنتے جائیں گے آپ کو لطف آتا جائے گا، مزہ آتا جائے گا، اور اس میں کوئی باقاعدہ وضاحت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آیتوں کے اندر ہی بڑی وضاحت موجود ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ کیا تم اس بات میں سستی کر رہے ہو، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَهُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ یہ شامل کر رہے ہو کہ تم جھٹلائے جا رہے ہو، انکار کیے جا رہے ہو۔ یعنی قرآن پاک کے متعلق کہا جا رہا ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے قرآن نازل کیا، اور کیا تم ابھی تک اس معاملے میں سستی کر رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں نا، جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو مکے کے کفار نے قرآن پاک کے متعلق کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں اور ہمیں آ کے کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اپنی طرف سے لکھ کے لے آتے ہیں، جو ان کی اپنی سمجھ میں آتا ہے وہ قرآن لکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک پر یقین نہیں کیا۔ پھر قرآن نے کھلے عام ان سے کہا کہ اگر بھائی تمہیں شک ہے کہ یہ کلام کسی بندے کا لکھا ہوا ہے تو تم بھی تو بندے ہو، تم بھی اس جیسا قرآن لکھ کر لے آؤ، تم بھی اس جیسی کوئی صورت۔ پہلے سپارے کے اندر فرمایا نا وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے، اس بات میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل تم بھی پھر لے آؤ، تم بھی تو بندے ہی ہو نا، تو تم بھی لے کر آ جاؤ پھر۔ تو وہ
اللہ اکبر اللہ، 23 سال کا وہ زمانہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا رہا، اور اس 23 سال سے کے زمانے سے لے کے آج تک تقریباً یہ 1450 یا 1450 یا 1450 سال کا یہ زمانہ، آپ اس سارے زمانے میں دیکھ لیں، آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہو سکا جو قرآن پاک کے پیٹرن پر، قرآن پاک کے اسلوب پر، اس کے مقابلے میں اپنی کوئی بھی صورت لے کر آ جائے، اس کے مقابلے میں کوئی اپنا کلام لے کر آ جائے۔ تو یہ تو سر عام چیلنج کیا قرآن نے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لے کر آ رہے ہیں، تو پھر تم بھی تو بندے ہو، تو تم بھی لے کر آ جاؤ۔ آج تک کوئی نہیں لا سکا، اور جن لوگوں نے لانے کی کوشش کی، میں نے پچھلے سبق میں شاید پھاٹک والی مسجد میں درس ہو رہا تھا، تو میں نے وہاں ایک دو واقعات بھی بتائے تھے کہ اس زمانے میں سرکار کے دور میں چند لوگوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ چیلنج آیا تو پھر کیا ہے، ہم بہت بڑے شاعر ہیں، ہماری فصاحت اور بلاغت، ہمارا علم بیان، علم بدیع، علم کلام، اور ہماری یہ ساری چیزیں بڑی مشہور ہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10-10 ہزار عربی زبان میں شعر یاد ہیں، ہمارے تو چھوٹے 15 اور 20 سال کے بچے اگر بیٹھ جائیں تو ساری رات شعر پڑھتے رہیں تو راتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی شاعری ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا تو بچہ شاعر ہے، ہم لے کر آئیں گے نا قرآن کے مقابلے میں۔ اور کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، کئی لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی، میں نے دلچسپی کے لیے آپ کو سناتا ہوں، ایک بندہ اس نے کہا کہ میں لکھوں گا قرآن پاک کے مقابلے میں میں لے کر آؤں گا، تو کہا ٹھیک ہے چلو لکھو۔ چند دن اس نے محنت کی، لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ ایک چیز تیار اس نے کی، اور کہنے لگا کہ جی میں قرآن کے مقابلے میں میں بھی ایک صورت بنا کر لے آیا ہوں، تو اب چلو سارے دوست جمع ہو جائیں اور ان سب کے درمیان میں پڑھ کے سناؤں گا۔ خانہ کعبہ کے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے، اور وہاں اکثر ان کا محفل مشاعرہ ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، کہا جی ہاں بھی سناؤ کیا لے کر آئے ہو قرآن پاک کے مقابلے میں۔ کہنے لگا کہ قرآن پاک میں سورت ہے القاریہ، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو میں اس کے مقابلے میں لے کر آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے سناؤ کیا لے کر آئے ہو۔ کہنے لگا جی میں نے یہ لکھا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو ان کے اپنے لوگوں نے ان کی بےزتی کر دی اور کہا کہ یہ کیا تماشا کر رہا ہے تو۔ القاریہ کا مطلب ہے کھنکھنانے والی، اور ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے القاریہ کھنکھنانے والی، مل قاریہ یہ کھنکھنانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کیا سمجھے کہ یہ کھنکھنانے والی کیا ہے۔ پھر آگے جا کے خود ہی فرما دیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگ کالفراش المبثوث، لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے، یعنی قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، تو کھنکھنانے سے مراد قیامت تھی۔ اب اس کے مقابلے میں یہ جو لے کر آیا کہتا الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو اس کے مقابلے میں کہتا میں لے کر آیا ہوں الفیل ہاتھی، مل فیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، اور آپ کیا سمجھے کہ کیا ہے ہاتھی۔ تو ان کے اپنے لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ ہم سب کو پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ تو یعنی قرآن کے مقابلے میں جن لوگوں نے لکھنے کی کوشش بھی کی تو ان کے اپنے لوگوں نے ان کو رد کر دیا کہ شرم کر یا کر، یہ اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے بھلا، اپنے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر محفل مشاعرہ ہوتا تھا، میں نے جیسے عرض کیا، اور اس میں جو محفل مشاعرہ میں جو سب سے اچھا کلام ہوتا تھا اس کو وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، اور اس کو معلقہ کہتے ہیں عربی میں، اور یہ 7 ایسی نظمیں ہیں جو خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ لٹکائی گئیں اس دور میں، اور وہ آج تک محفوظ ہیں اور وہ پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی کے اندر بھی، ان کو 7 معلقات کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو کلام سب سے اچھا ہوتا ہے اس کو خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیتے، اور گویا کہ یہ ایک چیلنج ہوتا کہ یہ اس ٹائم کا سب سے اچھا کلام ہے، اب اس کے مقابلے میں آپ اپنا کلام لکھ کر لائیں۔ پھر شاعر اپنا زور آزمائی کرتے، اس کے مقابلے میں کوئی نیا کلام لکھتے، پھر اگر وہ جیت جاتا تو پہلے والے کو اتار دیتے، نیا اس جگہ پہ لٹکا دیتے۔ ایک صحابی رسول رات کے اندھیرے میں گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر چپ کر کے لکھ کے آ گئے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورہ کوثر لکھ کے آ گئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ کوثر اس کے آخری جو قافیہ ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی شعر کا کوئی مصرع ہو،
کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. تو یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی ربائی کے کوئی 3 مصرے ہیں. تو یہ وہ ایک صحابی رسول خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھ کر آگے اکیلے جا کے. اگلا دن جب ہوا وہاں پر شاعر جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ دیوار پر کس کا کلام لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ کوئی پتہ نہیں کس کا, کل تک تو نہیں تھا. کہتے لگتا ہے رات کو کوئی لکھ گیا. تو کہتے کلام تو اچھا لکھا ہوا ہے. کہتے چلو جس کا بھی ہے اس کے مقابلے میں لکھو. یہ جو 3 مصرے شعر کے لکھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا, سورت تو نہ بولا, یہی کہا کہ جو شعر لکھا ہوا ہے نا 3 مصرے اس کے مقابلے میں لکھو. سارے شاعر اپنا زور لگا کے ہٹ گئے, لیکن قرآن پاک کی اس سورت کے مقابلے میں ایک لائن نہیں لکھ سکے, ایک سطر بھی نہیں لکھ سکے. آخر ان سب نے تھک کر کے کہا کہ یار یہ کلام ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کا اسلوب کیا ہے, یہ کس بحر پر لکھا گیا ہے. اب شاعری کی ظاہری بات ہے, پورا ایک علم ہے, علم عروض جو پڑھایا جاتا ہے اس میں بحر دیکھی جاتی ہے, اس میں وزن دیکھا جاتا ہے, اس میں قافیہ اور ردیف دیکھا جاتا ہے, اس میں اس کی صنف دیکھی جاتی ہے, بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, پھر شعر لکھا جاتا ہے. ایسے تو نہیں کوئی بھی کھڑا ہو کے شعر لکھ دے گا, پورا ایک طریقہ ہے. اب وہ شاعری کی ساری قسمیں جانتے تھے, لیکن کہیں یار جتنا شاعری کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اس سارے علم میں یہ والا علم ہم نے نہیں پڑھا. یہ کوئی عجیب سی شے ہے. بالآخر تھک کر کے انہوں نے اس صورت کے نیچے لکھ دیا ما ھذا الکلام لبشر, ما ھذا الکلام لبشر. اب دیکھیں پوری صورت پڑھیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. یہ تو صورت ہو گئی. نیچے جملہ لکھ دیا ما ھذا الکلام لبشر, کہ یہ کلام کسی بشر کا, کسی بندے کا لکھا ہوا لگتا ہی نہیں ہے. یعنی سارے شاعروں نے ہار مان لی کہ یہ کلام کسی بندے کا لکھا ہوا ما ھذا الکلام لبشر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا نا, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کہ اے میرے حبیب, اے میرے آقا, آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شاعر یوں ہیں کہ جیسے بھیگی ہوئی بلی ہوتی ہے, ایسے دبے ہوئے لچے ہوئے کہ جیسے ان کو آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, یوں جانو منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کہتے ہیں آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شاعر ایسے ہی ہیں جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی. کہتے ہیں نہیں یہ بھی چھوٹی بات ہے, ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے, مردے ہو گئے, آپ کے مقابلے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتے. تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا, اب آپ یہ ساری بات سننے کے بعد یہ آیت کا مفہوم دیکھیں. رب کائنات نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ابھی تک تم اس قرآن کو ماننے میں سستی کر رہے ہو, ابھی تک تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا ابھی نہیں ہے. سارا کچھ تو تمہارے سامنے ہو گیا, تمہارے بندوں نے زور لگا لیا, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, سب بندوں نے ہار مان لی ہے, اور تم کیا چاہتے ہو, کس طرح آزمانا چاہتے ہو قرآن پاک کو. اس لیے فرمایا آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا تم اس بات کو, قرآن کو ماننے کے لیے ابھی بھی سستی کر رہے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَهُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور اپنا حصہ یہ شامل کر رہے ہو کہ تم ابھی تک اس کو جھٹلا رہے ہو. یعنی تمہاری طرف سے حصہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک بھی تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے. تو پھر بتاؤ اور کس طرح آزمانا چاہتے ہو. قرآن پاک نے تو ہر جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, ہر نیا دیتا ہے کہ آ جاؤ جڑے مرضی میدان چ آ جاؤ, جتھے مرضی آ جاؤ, جن مرضی آزما لو, سارے نیا دے دیتے ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہر فیصلہ تمہارے حق میں دے دیا ہے, ہر بات تمہارے سامنے رکھ دی ہے, ابھی بھی تم قرآن کو ماننے میں تردد کرتے ہو. اور کسی نے کہا نا کہ قرآن گویا کہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کہ آ تو صحیح, حملہ ہی صحیح, وار ہی صحیح, کر تو صحیح, لیکن ان میں تو وار کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے اور حملہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات کرنے کے بعد یہ اب دیکھیں کتنی خوبصورت دلیل دی کہ سارا کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے, کھلا چیلنج کر دیا ہے, اور تم سارے کے سارے لوگ اس چیلنج میں ہار بھی چکے ہو, اور کیا ابھی بھی قرآن پاک کو نہیں مانتے. اور بتاؤ اور کیا دلیل رہ گئی یا پیچھے کون سی بات رہ گئی ہے نام ماننے والی. اس کے بعد فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, اب ایک اور دلیل دی. فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ موت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا, انسان ایک نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے, قدرتی طور پر جب اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ فارغ ہو جاتا ہے, تو کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ خود بخود مر جاتا ہے.
اور اس کے بعد پھر اس کو جلا دو تو تب بھی کوئی نہیں، دفنا دو تو تب بھی کوئی نہیں، بات ایک ہی ہے۔ جب یہ مر گیا تو بالکل صفایا ہو گیا، بات ختم ہوگی، مشینری ختم ہوگی، نہ کوئی قبر کا حساب ہے، نہ کوئی آخرت کا، اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ انسان جیسے ہمارے اختیار میں ہے بچے کو پیدا کرنا، اسی طرح انسان خود ہی مرتا ہے اور اپنے کسی نہ کسی فالٹ کی وجہ سے، اپنے جسم کی کسی نہ کسی خرابی کی وجہ سے مرتا ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، ان کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، اگر تم موت کا انکار کرتے ہو، یا انکار تو خیر کوئی نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتا، انسان خود بخود مرتا ہے، اگر تم یہ بات کہتے ہو تو فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب کسی بندے کی جان نکلنے والی ہو، نزع کا وقت آیا پڑا ہے، جان اس کی نکلنے والی ہے، قریب ہے کہ اب وہ فوت ہونے والا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم دیکھ بھی رہے ہو، یعنی اس بندے کے پاس بھی تم موجود ہو، دیکھ رہے ہو کہ اس پر نزع کا وقت آ گیا ہے، اب یہ دنیا سے جانے والا ہے، تو پھر اس وقت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت یا میری قدرت تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتی ہے، میری قدرت، میں اپنی قدرت کے ذریعے تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتا ہوں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم کو نظر نہیں آتا یا تم نہیں دیکھ سکتے، تمہیں نہیں پتہ چلتا، میں اس مرنے والے کے تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ہاں تو فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب اس پر نزاع کا وقت آ رہا ہو تو غیر مدینین، اور تم اس وقت کو ٹال دو، اس وقت کو بدل دو، یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ بندے کو موت نہیں دیتا تو پھر جب بندے پر موت کا وقت آ رہا ہے، نزاع کا وقت آ رہا ہے، تم پاس بھی کھڑے ہو، تم دیکھ بھی رہے ہو، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم کچھ نہ کچھ کر کے اس بندے کو موت سے بچا لو، یا اس کی موت کا وقت بدل دو، یا اس کو موت سے زندگی دے دو، یا اس کا جو پرزہ تم سمجھ رہے ہو کہ پرزہ خراب ہو گیا جسم کا کوئی، تو وہ نیا لگا کے تم اس کو دوبارہ سے اس کو صحت دے لو اور دوبارہ سے اس کو زندگی دے لو، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر اگر یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر تم جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو اس کو بچاؤ نا، پھر اس کو زندگی دو نا، اس کو لوٹاؤ واپس اس کی زندگی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس کو لوٹا دو واپس، ترجعونہا، اس کو لوٹاتے کیوں نہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اپنی بات میں۔ تو اگر تم اس بندے کی موت کو روک نہیں سکتے تو پھر مان لو کہ کوئی اور طاقت ہے جو ہم سب سے زیادہ بڑی طاقت ہے، جو انسان کو زندگی بھی دیتی ہے اور انسان کو موت بھی دیتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال ہو گئے ایک بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا گھر لے جاؤ، بس خدمت ہے اس کی جتنی کرنی ہے کر لو، یعنی مشینری کو دیکھتے ہوئے، پرزے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا جی ہماری طرف سے جواب ہے، یہ بندہ بس گھڑی پل کا مہمان ہے، اس کو لے جاؤ۔ لیکن آپ کیا نہیں دیکھتے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس کے بعد کئی مہینوں تک یا کئی سالوں تک زندہ رہتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ زندگی اور موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ بات عقل میں آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ ہاں کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے کہ جس کے کنٹرول میں ہماری زندگی اور موت کے سارے معاملات ہیں۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کا نتیجہ ارشاد فرمایا کہ ہاں اب وہ مرنے والا مر گیا تو مرنے کے بعد فرمایا ان کان من المقربین، اگر تو وہ اللہ کا قریبی بندہ ہو وہ مرنے والا، تو پھر کیا ہوگا، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے راحت ہے، اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، اور اس کے لیے آرام اور سکون کا باغ ہے، جنت ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں سے ہے، سیدھے ہاتھ والوں میں سے ہے، سیدھے ہاتھ سے مراد کہ جن کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میدان معاشر میں ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، تو مراد جنتی لوگ ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور بہرحال جو اصحاب یمین ہیں یعنی سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے میرے پیارے حبیب آپ ان کی فکر نہ کریں،
ان جنتیوں کی طرف سے آپ کو سلام ہو، ان جنتیوں کی طرف سے آپ کو سلام ہو۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور بہرحال وہ جو جھٹلانے والے ہیں، الضالین جو گمراہ ہیں، رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کی مہمان نوازی پھر گرم پانی کے ساتھ ہے۔ فَنُزُلٌ، ان کی مہمان نوازی، من حمیم، ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں دھنسا دینا، یہ ان کے لیے ان کا انجام ہے۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، یہ بے شک یہ وہ چیز ہے جو اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ عین حق الیقین، حق الیقین جو ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی بات کو سمجھ بھی جائے اور اس کو آنکھ سے دیکھ بھی لے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک آگ ہے اور آگ کے اوپر جب آپ گوشت رکھیں گے تو وہ گوشت جل جائے گا، کیونکہ آگ گرم ہوتی ہے اور گرم چیز سے گوشت جل جاتا ہے، اور بندے کی عقل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں یار آگ تو واقعی گرم ہے، اس پر گوشت رکھیں گے ہاں بالکل جل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یا اس کو کہتے ہیں علم یقین، علم الیقین، کہ یقین ہو گیا، علم ہو گیا کہ ہاں یہ یقینی بات ہے، ایسا ہو جائے گا۔ لیکن یقین اور بھی پختہ اور بھی کامل تب ہو جاتا ہے کہ جب بندہ اپنی آنکھ سے یہ سارا عمل ہوتا ہوا دیکھ لے، اس کے سامنے آگ جلائی جائے، اس کے اوپر گوشت رکھا جائے اور وہ اس گوشت کو اپنی آنکھ سے جلتا ہوا دیکھ لے، تو اس کو کہا جاتا ہے عین الیقین، کہ اس نے اپنی آنکھ سے یہ یقین اس کو ہو گیا۔ پہلا تھا علم الیقین، یعنی اس کو علم ہو گیا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، آگ چونکہ گرم ہوتی ہے، ہاں اس پر کوئی بھی شے رکھیں گے تو ظاہری بات ہے وہ جلے گی، تو یہ صرف علم کی حد تک تھا۔ لیکن جب یہ پریکٹیکل اس کے سامنے کر کے دکھا دیا، اب پہلے سے زیادہ اعتبار اس کو ہو گیا، اب عین الیقین ہو گیا کہ اس نے اپنی آنکھ سے سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے۔ اور جب اس سے بھی زیادہ معاملہ، اس سے بھی یقین پختہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ جب اس سے بھی زیادہ، یعنی آنکھ سے دیکھے ہوئے سے بھی زیادہ یقین جب کسی بات پر ہو تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ یہ مرنا اور مرنے کے بعد کا حساب کتاب، کہ اچھے کام کیے ہیں تو جنت میں جائیں گے، برے کام کیے ہیں تو جہنم میں جائیں گے، یہ والا معاملہ حق الیقین ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ معاملہ اتنا پکا اور اتنی پختہ بات ہے کہ آپ شاید آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے پر اتنا یقین نہ ہو جتنا یقین آپ کو اس معاملے میں کر لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد یہ دو ہی رستے ہیں، یا آپ سیدھی طرف جائیں گے یا الٹی طرف جائیں گے، سیدھے ہاتھ جنت ہے اور الٹے ہاتھ جہنم ہے، یہ دو رستے ہیں، اور اس میں کسی طرح کے شک کی، شبہ کی، کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کریں، کہ یہ عذاب اور یہ جہنم اور یہ جہنم کی ساری باتیں یہ کافروں کے لیے ہیں، لیکن اے میرے پیارے آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس عظیم رب کا آپ اس کی حمد و ثنا بیان کریں کہ ایمان کی بدولت اور ایمان کے بعد نیک عمل کی بدولت آپ اور آپ کے امتی وہ اس سارے جہنم کے پروسیس سے بچ جائیں گے، اور ان کے ایمان اور نیک اعمال کے بدلے اللہ کریم ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کی آپ تسبیح بیان کریں۔ اچھا یہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ جب قرآن پاک کی یہ والی آیت نازل ہوئی نا، یہ حضرت عقبہ بن عامر سرکار کے صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات روایت کی، کہتے ہیں کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس بات کو اپنے رکوع میں شامل کر لو، اس بات کو اپنے رکوع میں شامل کر لو۔ تو تب سے ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ اس قرآن پاک کا مفہوم ہے قرآن کی اس آیت کا کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کریں۔ تو ہم رکوع میں جا کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا رب
پاک ہے اور بہت بڑا ہے، رب کی عظمت اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے 30ویں سپارے میں کہ فسبح اسم ربک الاعلی، جب قرآن کی یہ والی آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کو اپنے سجدوں میں شامل کر لو۔ تو سبحان ربی الاعلی ہم جو کہتے ہیں وہ بھی قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جو 30ویں سپارے میں، اور سبحان ربی العظیم جو ہم کہتے ہیں یہ سورہ الواقعہ کی بالکل آخری آیت ہے جس کے اندر یہ حکم آیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح یہ دونوں قرآن پاک سے ثابت ہیں اور ان کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ الحمدللہ سورہ واقعہ کی 96 آیتیں تھیں، اور آج ہم نے مختلف سبقوں میں، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے مہینوں سے یہ چل رہا ہے، لیکن 4-5 سبق تقریباً ہوئے ہیں، تو یہ 96 آیتیں ہم نے سورہ الواقعہ کی آج مکمل کی ہیں۔ اور اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوا، اور موت کا بیان ہوا، جنت اور جہنم کا بیان ہوا۔ یہ 4 طرح کے مضمون بنیادی طور پر اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے، اور ان چاروں مضامین کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اور مجھے وہ اس کا مقولہ بڑا پیارا یاد آیا، اپنے انور مسعود، ویسے تو مزاحیہ شاعر ہے، اس کی شاعری زیادہ تر مزاحیہ ہے، اس نے بات بتائی، ان کی ایک اور شاعر ہیں پاکستان کے فوت ہو گئے ہیں، منیر نیازی، بڑے مشہور شاعر ہیں، اور ان کے یہ کوشنجی بھی راما اوکھیاں سان کچھ غالب جگامدہ توق نہیں سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سان، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، یہ بڑی مشہور ان کا منیر نیازی کا۔ تو یہ بتا رہے کہ انور مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں اور منیر نیازی ایک ہوائی اڈے پر، ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے، تو ایسی باتیں آپس میں ہوتی رہیں، تو بات کرتے کرتے منیر نیازی نے کہا کہ انور قرآن دیاں آیتاں بڑیاں حیا والیاں ہیں۔ یہ انور مسعود بتا رہے ہیں کہ مجھے منیر نیازی نے کہا کہ انور قرآن دیاں آیتاں بڑیاں شرم تے بڑیاں حیا والیاں ہیں کہ اے بے حیا بندے تو انجی پردہ کر لیندیاں۔ قرآن دیاں آیتاں بڑیاں شرم والیاں ہیں، بڑیاں حیا والیاں ہیں، بے حیا تے جڑا فحش آدمی ہے، بے حیا بندہ ہے، ان دے تو قرآن دیاں آیتاں انجی پردہ کر لیندیاں۔ مطلب یہ ہر کسی کو یہ باتیں نہ ہضم ہوتی ہیں، نہ ہر کوئی اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم کراری تقریریں سننے کی عادی ہیں، تو اب وہ ذرا قرآن پاک میں تو پھر کڑوی باتیں بھی ہیں، میٹھی باتیں بھی، سارا کچھ ملا ہے، اور اس میں سارا کچھ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں سننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم اللہ کی بارگاہ سے پر امید ہیں اور یقین ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک مکمل کریں گے، مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے جب تک اللہ نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے۔ جتنے سالوں میں بھی یہ ہوتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا آپ میرے لیے کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس نیک مقصد میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور سورہ واقعہ مکمل ہوئی تو مجھے کچھ دوستوں نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ مختلف صورتوں کی بجائے ہم ترتیب کے ساتھ ایک طرف سے شروع کرتے رہیں، تو وہ بھی اچھا مشورہ تھا۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں چونکہ آپ نے شیڈول بنانا ہوتا ہے کہ آگے اپنی پھاٹک والی مسجد میں سورہ البقرہ شروع کی گئی ہے، تو جہاں سے وہاں سبق مکمل ہوگا، اس سے اگلی آیت کا سبق، اس سے آگے سبق یہاں بیان ہوگا، اس سے آگے پھر وہاں بیان ہوگا، پھر اس طرح کر کے، یعنی یہاں پر بھی آپ سورہ بقرہ شریف ہم پڑھیں گے، اور وہاں پر بھی پھاٹک والی مسجد میں بھی سورہ بقرہ ہوگی۔ جتنا سبق یہاں ہو جائے گا اس کے بعد وہاں چلا جائے گا، اس کے بعد اگلا سبق پھر یہاں آ جائے گا، اس ترتیب کے ساتھ چلیں گے۔ اور آگے جن مسجدوں میں بھی صورتیں مکمل ہوتی جائیں گی تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ چلیں گے تاکہ قرآن پاک ایک دفعہ اشارہ مکمل ہو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے کام اور نیک مقصد میں ہمیں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سبق ہمارے لیے آسان کر دے، اور قرآن پاک کی ہدایتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور قرآن پاک پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان دعا نہیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان یا رب العالمین۔ نبی علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے آج ہماری مسجد میں درس قرآن کے حوالے سے مولا سورۃ الواقعہ یا رب العالمین نبی علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے اس کو اپنی بات میں قبول فرما۔ آمین۔ اگر اس میں کوئی غلطی
ہمارے دو عالم